السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آخری نشست ہوگی اور آج کی نشست میں یہ سارے اعمال ہمیں معلوم ہو چکے اور اس کے لیے ہم تیار بھی ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، جہاں تک ممکن ہوا اپنے آپ کو تیار کریں گے، لیکن اس کے اندر بہت سی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ ہمارے مزاج کی وجہ سے، ہمارے معمولات کی وجہ سے کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو ان رکاوٹوں کو ہم کس طریقے سے ختم کریں گے، ان رکاوٹوں کو ہم کس طریقے سے حل کریں گے، انشاءاللہ آج کی نشست میں اس حوالے سے مختصر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سب سے پہلی رکاوٹ، سب سے پہلی نہ کہیں، بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ مزاج میں سستی اور کاہلی آنے لگتی ہے اور غفلت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ سستی آنے لگتی ہے کہ ہم اس کام کے عام طور پہ عادی نہیں ہوتے۔ کاہلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ تو ان دو وجوہات سے انسان کے مزاج میں سستی کاہلی آنے لگتی ہے، اور یہ سستی کاہلی انسان تھوڑی سی ہمت کرے تو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی ایسی ہمت کریں گے کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے کرنا ہے، تو سستی اور کاہلی 2 سے 3 دن کے اندر خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ انسان خود کو تیار رکھے، جو پیچھے باتیں بتائی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو سستی کاہلی آتی ہے، ہر ایک کے اوپر آتی ہے، میرے پر بھی آئے گی، آپ کے اوپر بھی آئے گی۔ سستی کاہلی کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جس کو ہم الگ سے بات کریں گے، جس کے اوپر تو تفصیل سے بات کریں گے، سب سے آخر میں بات کریں گے۔ تو لیکن سستی کاہلی جو اعمال کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا حل بس اتنا سا ہے، انسان تھوڑی سی عمل کرے، تھوڑی سی محنت کرے، عمل کرتا رہے، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو، اپنے دل کی نہ سنے، اپنے اوپر کچھ سختی کرے، تو یہ سستی کاہلی چلی جاتی ہے۔ البتہ جو غفلت ہے، یہ غفلت ہوتی ہے انسان کی جہالت کی وجہ سے۔ جب انسان کو فضائل کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، انسان فضائل کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ رکھنے سے مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے سے مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی علم تو ہوتا ہے، لیکن پتہ تو ہے کہ 1 کے 70 مل رہے ہیں اور اس طریقے سے، لیکن ان اعمال کا استحضار نہیں ہوتا۔ استحضار مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں اس کی فضیلت کا جو مزہ حاصل ہونا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں مل رہا ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں نا، دل کے اندر ایک چیز شور ہو جانا، دل کے اندر ایک چیز بیٹھ جانا، راسخ ہو جانا، تو وہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ دل کے اندر ایک چیز حاصل ہو رہی ہوتی، جب وہ چیز نہیں ملتی تو انسان کو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو فضائل کی معرفت ہے ہی نہیں۔ جب اس کو فضائل کے بارے میں دل کے اندر اس کا مزہ نہیں مل رہا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ فضائل سے غافل ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ اس نوعیت کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، انسان غافل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ فضائل کے حوالے سے انسان جب ناواقف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں۔ ناواقف اس معنی میں کہ انسان کو اس کی حقیقت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کے لیے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم نے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا ہے، اگر خواتین ہیں تو کسی اللہ والے سے تعلق و رابطہ رکھیں، خط کے ذریعے سے یا جس بھی ذریعے سے جو بزرگ کہتے ہیں ان کے ذریعے سے ایک جائز رابطہ ہو، ایک محدود رابطہ ہو، اس رابطے سے یا خواتین کی ایک اپنی نشست ہو، جس خواتین کی نشست کے اندر فضائل کی تعلیم ہو۔ اگر قربت میں نہیں جا سکتے، جیسے کہ خواتین کا پردے سے انتظام ہوتا ہے، تو کوئی ایسی ترتیب ہو کہ تبلیغی جماعت میں چند دن کے لیے، 2-3 دن کے لیے انسان چلا جائے، تو اس سے ایک اجتماعی ماحول ملتا ہے، تو انسان کی غفلت جو ہے وہ غفلت دور ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رمضان کے معمولات ہوتے ہیں اور اس میں مشکل ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی ایسی بات نہیں، تو پھر جو میں نے پہلے بتایا کہ بیانات سننے کی پابندی کریں، ان بیانات کو پابندی سے سنیں۔ اور اگر پھر بھی ایسا نہ ہو کہ غفلت دور نہیں ہو رہی،
تو اس کے لیے پھر اپنے شیخ سے رجوع کر لیا جائے. اگر شیخ نہیں ہے تو کسی اللہ والے سے ویسے ہی رجوع کر لی جائے کہ مشورے کے طور پہ کہ میں آپ سے بیعت نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، یا خاتون ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مزاج میں غفلت پیدا ہو چکی ہے، تو مجھے اس کا کیا علاج کرنا چاہیے، اور اس کی جو وجوہات ذہن میں آتی ہیں وہ وجوہات بیان کر دے. انشاءاللہ اس سے بھی افاقہ ہو جائے گا. اور یہ جو فضائل سے لا علمی ہوتی ہے، یہ لا علمی عام طور پہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان اگر اپنا مطالعہ رکھے، جس میں نے خاص طور پر ریکمنڈ کی کہ فضائل رمضان کا مطالعہ ہم نے ضرور کرنا ہے اس مرتبہ. اور میرے جو درس قرآن کے گروپس ہیں، ان درس قرآن کے گروپس کے اندر میں انشاءاللہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے جو احادیث ہیں اور اس حوالے سے جو باتیں ہیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کا ترجمہ اور معانی کوشش کر کے اس رمضان کے اندر پورا اس کو کور کر کے بیان کروں، تاکہ جو چیز اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اس گروپ میں تو ہم نے صرف ایک مینجمنٹ کا سسٹم بنایا ہے، بقیہ ترغیب و ترتیب جو ہے ہمارے درس قرآن کے گروپ میں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر جو ترتیب ہوگی اس کو ہم چلائیں گے. تو رمضان میں کچھ وقت نکال کے اس کو سنتے رہیے، کہ جو بھی جس کے شیخ ہوں اس سے فضائل وغیرہ سنتے رہیں گے اور دیکھیں گے یہ دیکھو کیسے فضیلت پہ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، کس طریقے سے فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، جو اس کے علم کے ساتھ یہ اس کی لا علمی کے باوجود ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے چند ایک بہت بڑے گناہ ہیں، جیسے زبان کا غلط استعمال، جیسے آنکھ کا غلط استعمال، اور یہ دو بہت ہی اہم باتیں ہیں. جب زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو بہت سے اعمال متاثر ہوتے ہیں. جب آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے تو شہوت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صرف شہوت متاثر نہیں ہوتی، شہوت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس کے ساتھ اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو انسان کو درپیش آتے ہیں. تو انسان کی آنکھ کا غلط استعمال اس کو بہت بڑا نقصان دیتا ہے، خاص طور پر روزے کو خراب کرنے کے اندر. اسی طریقے سے جو بھی گناہ ہے، موبائل فون ہے، موبائل فون کے اوپر میں الگ بات کروں گا، ٹی وی دیکھنا ہے، فلم دیکھنا ہے، اور اس طریقے سے بازار میں جانا ہے اور بلا وجہ بازار میں گھومنا ہے. اس نوعیت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو گناہ ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، کوئی ایسے معاملات کرنے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اس نوعیت کی چیزیں ہیں، تو یہ انسان کے لیے شدید نقصان دہ ہوتا ہے. یہ گناہ انسان کو اللہ سے بہت دور لے کے جاتے ہیں. وہ گناہوں کی ایک بڑی تفصیل ملتی ہے، اس نوعیت کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن گناہ کو اجتماعی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا. ہر شخص جو چاہتا ہے کہ وہ گناہ سے بچے تو اس کو چاہیے کہ ایک الگ ترتیب بنائے اور اپنے ایک ایک کر کے گناہ اپنے پاس لکھتا رہے کہ میرے مزاج میں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. تو یقین کیجئے آپ کے مزاج کے اندر جو گناہ نکلیں گے زیادہ سے زیادہ 30-35 نکلیں گے. پھر ان گناہوں کو ایک ایک کر کے صحیح کرنا شروع کریں کہ دیکھیں آج میرے مزاج میں یہ ہے کہ میں کبھی کبھار غیبت کر دیتا ہوں، کسی کی برائی کر دیتا ہوں. تو اپنے اندر عزم کر لے کہ میں آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کروں گا. آج کے بعد میں نے زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے کہ میں نے کسی کی برائی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی ہے. اور اپنے آپ کو نوٹ کریں. بہتر ہے کہ کسی شیخ سے رجوع رکھے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں. اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کے ساتھ کسی شیخ اللہ والے سے نگرانی لیتے رہیں. جب وہ آپ نگرانی لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. تو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ میرے مزاج میں یہ گناہ ہیں اور میں نے ان کو ایسے چھوڑنا ہے. چنانچہ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میرے مزاج میں بد نظری کرنا ہے تو میں اس سے کیسے بچوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھی آپ نے اس سے بچنے کی کوشش کیا کی؟ کہ کوشش تو نہیں کی. فرمایا کہ پہلے کوشش کرو، اس کوشش سے بے بس ہو جاؤ تو پھر مجھ سے لکھیے گا تاکہ میں آپ کو اس کا علاج بتا سکوں کہ آپ نے کیا کیا کوشش کی ہے. تو چنانچہ انسان اس کی کوشش کرے، اس کوشش کرنے کے بعد اگر ناکام ہو جائے کسی شیخ سے رجوع کریں. انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچ سکیں گے. رمضان کے اندر نفس بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اندر کی خواہشات کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، شیطان بھی قید ہو چکا ہوتا ہے، تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے. جب انسان رمضان کے اندر گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے دیگر مہینے میں گناہ چھوڑنا زیادہ آسان ہوتا ہے.
اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے آپ کا رمضان گزرتا ہے اسی طریقے سے آپ کا پورا سال گزرتا ہے. تو رمضان پورے سال کی بنیاد ہے. آپ نے اچھے سے رمضان گزار لیا، گناہوں سے بچ کے رمضان گزار لیا، تو انشاءاللہ دیگر چیزیں بھی بہت اچھے سے ہو جائیں گی. تو اس لیے کوشش کرنا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں ہر گناہ سے بچنا ہے. جس گناہ کو آپ گناہ سمجھتے ہیں اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور اس کی مستقل اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں موقع ملے اس کی اصلاح کروانے کی بھی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا.